السلام علیکم، بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آئیں آپ کی ویلیو بڑھاتے ہیں، کیونکہ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں۔ جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ ہمیں زندگی میں اپنی ویلیو، اپنی قدر چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ مانگ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں۔ ہماری ویلیو ہونی چاہیے، ہماری قدر دوسروں کی نظر میں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں، جتنا مجھے پتہ ہے یا جتنا میں سمجھتا ہوں، دنیا میں دو طرح کے لوگوں کی ویلیو ہوتی ہے، اور ایسے ہی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ دو طرح کے کون لوگ ہیں؟ پہلے وہ لوگ جن کے پاس کچھ ایسا پوزیشن ہے، جن کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ویلیو ہے۔ اب دیکھیں، یہاں میری مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوئے گا، آپ دیکھتے ہوں گے، گاڑی ہوئے گی یا کوئی ایسی میٹیریلسٹک چیز ہوئے گی۔ ان کے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی آپ غور سے دیکھا کریں کہ وہ ایموشنز میں، دکھ سکھ میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کے مصیبت کے ٹائم پہ وہ کتنا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ایکچوئل ویلیو ان چیزوں سے نہیں بنتی۔ دنیا میں آج تک کن لوگوں کی ویلیو یا قدر زیادہ رہی ہے؟ تو پہلی بات جو میں آپ کو پوزیشن کی کر رہا ہوں، تو سب سے بڑا پوزیشن انسان کا نالج ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے غور کیا ہوگا، یا آپ کو آنے والی زندگی میں پتہ چلے گا، نالج جس بندے کے پاس ہوتا ہے اس کی ویلیو بہت سے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نالج اکٹھا کرنا ہے۔ آپ کو جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے، جس سے بھی ملے، آپ کو نالج اکٹھا کرنا ہے۔ آپ خود نالج کو ویلیو دیں گے تو نالج آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ نالج سے بڑھ کر زندگی میں آسانی کسی چیز سے نہیں ہوئے گی۔ اگر مٹیریل آ بھی گیا نا آپ کے پاس، فرض کریں کہ بہت زیادہ آپ نے کما بھی لیا، بہت زیادہ چیزیں بھی آ گئیں، تو جیسے بہت آسان سی اگزامپل ہے، اچھی سے اچھی گاڑی کا نالج نہیں ہوئے گا آپ کا، ٹھیک، تو آپ اسے بھی ٹھیک طرح یوز نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے پاس جتنا مرضی پوزیشن آ جائے، لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ کسی چیز کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے کیا اکٹھی کرنی ہے؟ اسکل۔ اب اسکل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، جیسے میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے اسکل پہ، اب تو آپ کے سامنے ساری دنیا سکلز پہ جا رہی ہے نا، کیونکہ چینج ہو رہی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، تو سکل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جن بندوں کے پاس دنیا میں سکلز ہوتی ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اگین، یہ نالج اور سکلز دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ سکلز سیکھیں گے تو زندگی بھی آسان ہوئے گی اور آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو اگین نالج اور سکل کے بعد جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ وزڈم ہے، عقل ہے، شعور ہے۔ دیکھیں، سمجھداری کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ عقل اللہ نے دی ہے، لیکن شاید ہم استعمال نہیں کرتے، شاید ہم استعمال کرنا جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوئے گی، آپ کو ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوگا، ان کا انتخاب کرنا ہوگا،
ان کی کمپنی میں رہنا ہوگا جہاں سے آپ کو سمجھداری کی باتیں، باقی شوگر ملا سب چلتا رہے گا، لیکن آپ کو سمجھداری کی باتیں پتہ چلیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چاہے آپ کی پرسنل لائف ہو، چاہے آپ کی پروفیشنل لائف ہو، عقل کے بغیر ہم بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور جب ہم غلطیاں کر جاتے ہیں تو انہیں سدھارنے میں ہم بہت نقصان کر جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اگین بہت امپورٹنٹ ہے، ایکسپرٹیز، اور ایکسپرٹیز کس سے آتی ہیں؟ ایکسپیرینس سے۔ اور ایکسپیرینس کا مطلب ایج نہیں ہے، ایکسپیرینس کا مطلب ہے کہ آپ جو دیکھیں، جو آبزرو کریں، اس پہ غور کیا کریں، جس پروسیس میں سے گزریں اس میں کچھ سیکھ کے گزریں، جو مشکل آئے اس ایکسپیرینس سے کچھ سیکھیں، اگر خوشی کا موقع بھی آئے تو اس سے کچھ سیکھیں، اگر کوئی میچ بھی ہار جاتا ہے انسان تو اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے یا اچھا پلیئر وہ ہوتا ہے جو اس سے سیکھ کے نکلتا ہے، کیونکہ وہ ہار کو ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے، تو اگلی دفعہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ غلطی کی، اور اس غلطی کو لے کے اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا اور پھر جیتا۔ تو یہ 4 چیزیں میں دوبارہ آپ کو دہراتا ہوں، نالج، اسکل، وزڈم اور ایکسپیرینس، یہ جس کے پاس ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی ہو جائیں گی، اس میں ٹائم لگے گا۔ جیسے ایکسپیرینس کے بارے میں ایک ہمارے لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ دھکے پڑیں گے، دھکوں کا مطلب ہے کہ ٹف ٹائم، ہارڈ ٹائمز جتنے ہماری زندگی میں زیادہ آتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، لیکن یہاں فکر کی بات یہ ہے کہ کچھ انسانی فطرت بھی ہے، کچھ ہمارا مزاج بھی ایسا ہے کہ جب برا ٹائم آتا ہے، جب ٹف ٹائم آتا ہے تو اس وقت تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، اس وقت تو ہم بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہوئے گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، لیکن جو ہی اچھا وقت آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں اور ہم برے وقت سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے، اور یہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سیکھنا آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہے، اس میں کسی اور کو کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ بچوں اسپیشلی اور جو بڑے بھی ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، ایک اچھی زندگی دے۔ اب آنے والی لائف اتنی آسان نہیں ہوتی، اگین چاہے پرسنل لائف ہے، چاہے پروفیشنل لائف ہے، آپ کا جس سے بھی واسطہ پڑے گا آپ کو سمجھداری کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی، اور ایک اچھی زندگی تب گزرے گی جب آپ سمجھداری سے کام لیں گے، ہر معاملے میں، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ورک پلیس ہے، چاہے آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کہیں بھی سمجھداری سے کام نہیں لیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی پوزیشن کے بارے میں، اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، ایک تو پوزیشن والی، اور دوسری وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ آپ کے کام آتے ہیں آپ کو ان کی قدر ہوتی ہے، ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہماری ویلیو بھی دوسروں کی نظر میں تب زیادہ ہوگی جب ہم ان کے کسی بھی کام آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز اس میں پرابلم سالونگ ہے۔ پرابلم سالونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، جیسے ہماری زندگی میں آتی ہیں، تو ایسے میں بھی کچھ چھوٹی موٹی الجھن ہو، ایسے میں ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم پرابلم سالو نہیں کر سکتے، ہم پریکٹیکلی اس چیز میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو کوئی بات نہیں، مشکل میں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے، تو یہی آپ کی ویلیو بڑھائے گی، کیونکہ ایسا انسان، ایسا ساتھی، ایسا دوست سب کو چاہیے ہوتا ہے، سب کو۔ تو دوسری بات یہ ہے، اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ایک شولڈر بھی سب کو چاہیے ہوتا ہے۔
ایک ایسا انسان جسے وہ ٹرسٹ کر سکے، جس سے شیئر کر سکے اپنی ہر بات، جس سے بول سکے، جسے بتا سکے، تو ظاہر ہے یہ شولڈر اگر ہم ہیں، یا اگر ہم اس قابل ہیں، یا اگر ہماری ایسی طبیعت یا مزاج یا اتنا حوصلہ ہے ہمیں، تو آپ یقین کریں ایسے لوگوں کی بہت ویلیو ہے، ایسے لوگوں کی بہت قدر ہے کہ جو شولڈر بن سکتے ہیں، جو کسی کا سہارا بن سکتے ہیں. اب اگین وہی پرابلم سالونگ والی بات کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے بعض اوقات، لیکن اگر آپ ان کے لیے اویلیبل ہیں تو وہ آپ کی قدر کریں گے. تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے، اور یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں ساری. کمیونیکیشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے لسننگ. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم آدھی بات کسی کی سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، اس کی بات پوری ہونے ہی نہیں دیتے. لوگوں کو اب جب سے سوشل میڈیا آیا، ٹیکنالوجی آئی، یہ سب کمیونیکیشن چینلز چینج ہو گئے، آپ یقین کریں کہ لوگ ایموشنلی اتنے اپسیٹ ہیں کہ کوئی بات سننے والا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم ایک اچھے لسنر ہیں جس سے بات کر کے کسی کو تسلی ملتی ہے، تو جب تسلی ملے گی تو بہت بڑی چیز ہے یہ. بعض اوقات کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس 2 میٹھے بول چاہیے ہوتا. تو اگین آپ ایک اچھے لسنر بن سکتے ہیں، اور اس سے یہ آپ کی قدر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگی، آپ کی ویلیو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگی. اچھا، اب ایک آخری چیز، ہم کبھی اپنے رویوں پہ غور نہیں کرتے. ہم بعض اوقات دوستی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فرینکنیس میں اگلے کو برا بھی فیل کراتے ہیں، اگلے کو ہرٹ بھی کر جاتے ہیں، اگلے کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور یہ سب چیزوں کو ہم نام دیتے ہیں فرینکنیس کا یا دوستی کا، کہ خیر ہے یار، یہ میرا دوست ہے، اس سے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ میرا اپنا ہے، اس سے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھا کریں کہ آپ اسے ہرٹ تو نہیں کر رہے. تو آپ کو ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بننا ہے، ایک تمیز کا انسان بننا ہے، ایک تمیز کی پرسنالٹی بننا ہے، جس کے ہونے سے دوسروں کو اچھا لگے، جس کے ساتھ ہونے سے دوسروں کو اچھا لگے. آپ کچھ بھی نہ کر پائیں اس کے لیے، لیکن اگر اس کا احساس کریں تو وہ اسی بات پہ آپ کی بہت قدر کرے گا، اور آپ کی بہت ویلیو ہوئے گی اس. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دوسروں کی قدر کریں، دوسروں کا احساس کریں. دوسرے ظاہر ہے پوری دنیا تو نہیں ہے، ہم سے جڑے لوگ ہیں، تو وہ بھی آپ کی قدر کریں گے، وہ بھی ان کی نظر میں بھی آپ کی ویلیو ہوئے گی. اور باقی میں نے آج جتنی چیزیں بتائی ہیں یہ اکٹھی کریں جہاں سے بھی ملتی ہے. پوزیشن کی بات میں دوبارہ آخری بات کرنے لگوں گا کہ اگر آپ کو کبھی بھی لگتا ہے میٹیریل، یعنی کہ پیسہ، گاڑی یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کی ویلیو بڑھا سکتی ہے، تو دوسروں کی نظر میں سچ مانے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم دوسروں میں بانٹ تو نہیں رہے نا، دوسروں کو اس سے مل تو کچھ نہیں رہا. بس وہ منہ پہ واہ واہ کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی بہت قدر ہے، بہت ویلیو ہے، لیکن ان چیزوں سے نہیں ہوئے گی. تو بہت خوش رہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ. شکریہ.